فاطمہ کی کہانی۔ میرے بھائی حامد اور بہن فاطمہ کی عمروں میں تھوڑا ہی فرق تھا، بس 2 برس کا۔ حامد سے فاطمہ 2 سال چھوٹی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ والد انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ جب فاطمہ 16 برس کی عمر کو پہنچی تو حامد نے اس کی سالگرہ کا جشن منانے کا ارادہ کیا۔ اس نے فاطمہ کی تمام سہیلیوں کو دعوت نامے بھیجے اور والد کی حویلی کے باغ میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ شام کو کشتی پر دریا کی سیر کا اہتمام کیا گیا۔ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بے حد خوش تھیں۔ وہ شام بہت خوشگوار تھی۔ سمندر کے ساحل سے شہر کا منظر بے حد حسین تھا۔ لڑکیاں آپس میں خوب چہلیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے حامد سے فرمائش کی کہ سیر ذرا لمبی ہونی چاہیے۔ حامد نے قدرے جھجک گئے ان کی بات مانی، کیونکہ چند روز قبل ہی سمندر میں بحری قزاقوں کا ایک جہاز نظر آیا تھا۔ لڑکیوں کے اصرار پر کشتی کنارے سے ذرا فاصلے پر چلی گئی تھی۔ اتنے میں تھوڑی ہی دور ایک کشتی اور دکھائی دی۔ اس پر مسلح جوان تھے۔ حامد نے فوراً خطرے کی بو سونگھ لی اور کشتی بانوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کا رخ ساحل کی طرف موڑ لیں اور جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے نکل چلیں۔ لیکن دوسری کشتی والے بھی چکنے تھے۔ انہوں نے تعاقب کیا اور آن کی آن میں قریب آ پہنچے۔ لڑکیوں نے جب خطرہ سر پر دیکھا تو گریہ ازاری کرنے لگیں۔ حامد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ سب کی سب حواس نہ کھو بیٹھیں اور کشتی الٹ گئی تو سب کے سب جان سے جائیں گے، لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ جیسے ہی مسلح جوانوں کی بڑی سی کشتی کچھ اور نزدیک آئی، لڑکیاں سہم کر ایک دوسرے سے چمٹ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی الٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت ساحل پر ایک عجیب و غریب جہاز دکھائی دیا۔ شاید اس جہاز پر جو لوگ سوار تھے ان کی نظریں ان لوگوں پر پڑ گئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی کئی کشتیاں لڑکیوں کو بچانے کے لیے جہاز والوں نے روانہ کر دیں۔ پل بھر میں وہ کشتیاں اس مقام پر آ پہنچیں اور ڈوبتی ہوئی لڑکیوں کو بچا لیا گیا۔ دوستو، قیامت کا سماں تھا۔ کسی کے حواس قابو میں نہ تھے۔ جب لڑکیوں کا شمار کیا گیا تو پتہ چلا کہ میری بہن فاطمہ اور اس کی سہیلی غائب ہو چکی ہے اور دور دور تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ ایک اجنبی بھی انہی لڑکیوں کے پیچھے دکھائی دیا۔ حامد نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو ناہنجار نے یہ بات قبول کر لی کہ وہ لٹیروں کا ساتھی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ 2 لڑکیوں کو لے گئے ہیں۔ میرے والد کو سخت صدمہ پہنچا۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ صدمے سے جاں بحق نہ ہو جائیں۔ ادھر حامد کی حالت بھی خراب تھی۔ ایک تو بہن کے کھو جانے کا غم، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اپنے آپ پر اسے شرم آ رہی تھی۔ فاطمہ کی جو سہیلی اس کے ساتھ غائب ہوئی تھی حامد کو بہت عزیز تھی، سو اس کا دکھ دگنا تھا۔ گرچہ یہ بات اس نے اب تک خاندان کے تمام لوگوں سے چھپائی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ لڑکی معمولی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہماری حیثیت کی نہ تھی۔ ہمارے والد سخت گیر آدمی تھے، اس رشتے پر کبھی بھی رضامند نہ ہوتے۔ اس سانحے کے چند روز بعد والد نے حامد کو بلایا۔ چند لمحوں تک کڑی نظر سے اسے دیکھا، پھر برس پڑے۔ نالائق، تمہاری ہی غیر ذمہ داری نے یہ دن دکھایا ہے۔ میری آنکھوں کا نور، دل کا چین چلا گیا ہے۔ آہ میری بیٹی خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ جاؤ، چلے جاؤ، اب اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ جیسی تکلیف اس بڑھاپے میں تمہاری حماقت سے مجھ کو پہنچی ہے، اس سے زیادہ تکلیف تم کو پہنچے۔ تم پر لعنت ہو۔ میرے غریب بھائی کو والد سے اتنی سختی کی توقع نہ تھی۔ اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ فاطمہ کی تلاش میں جائے گا اور کسی نہ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر لائے گا، لیکن والد نے تو اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے یہ عہد کیا
کہ جیسے بھی ہو سکا وہ دونوں لڑکیوں کو واپس لا کر دم لے گا۔ وہ اس لٹیرے کے پاس گیا جسے قید کر لیا گیا تھا اور اس سے پوچھا کہ لٹیروں کے جہاز کو کس طرف تلاش کیا جائے۔ پتہ چلا کہ وہ لٹیرے غلاموں اور کنیزوں کا کاروبار کرتے تھے اور عام طور پر بلزورہ کے ساحلی شہر میں وہ جو بڑا بازار لگتا تھا اس میں وہ غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کرتے تھے۔ حامد نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ والد کا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا، سو انہوں نے حامد کو اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دی۔ حامد نے بچشم نم سب سے رخصت لی اور اپنی مہم پر نکل گیا۔ اس نے خشکی کا سفر اختیار کیا کیونکہ ہمارے شہر سے بلزورہ تک کوئی جہاز نہیں جاتا تھا۔ وہ روزانہ لمبی مسافت طے کرتا۔ اس کا گھوڑا قوی اور جیدار تھا، پھر اس نے سامان بھی بہت ہلکا ساتھ لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ چھٹے دن کے خاتمے پر وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔